سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ حضرات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بروز جمعہ شام کے وقت میری گفتگو دیوبندی عالم یاسین قاسمی سے ہوئی۔ علم غیب کا موضوع تھا۔ ہم الحمدللہ بریلوی مکتبہ فکر کی ہر وقت یہی کوشش رہتی تھی کہ ہم حضور کی شان و عظمت کو قرآن و حدیث سے بیان کریں، لیکن یہ دیوبندی مکتبہ فکر والے، ان کی عجیب ہی فکر ہے، عجیب و غریب فکر ہے کہ یہ ہر وقت رسول اللہ کے شان و عظمت کو گھٹانے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو وہی کوشش ان کی بھی تھی کہ انہوں نے حضور کے علم غیب کی نفی پر دلیلیں دینے کی، کمزور دلیلیں دینے کی کوشش کی، جس کا میں نے رد بھی کیا۔ آپ اس کو سن سکتے ہیں، سنی حسینی میڈیا چینل پہ میں نے ڈالا ہے، آپ اسے سن سکتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، اس کو کمنٹس لائک وغیرہ بھی کریں۔ خیر، گفتگو کے دوران اس دیوبندی عالم نے اپنے آپ کو عالم الغیب کہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عالم الغیب تو ہم رسول اللہ کو بھی نہیں کہتے، کیونکہ عالم الغیب اللہ پاک کی خاص صفت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے، لیکن عالم الغیب ایک خاص صفت ہے رب تبارک و تعالیٰ کی۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے اس کا اطلاق درست نہیں ہے حضور پر، اس کا اطلاق روا نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کوئی بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، پھر بھی ہم اس کو رحمان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رحمان اللہ پاک کی خاص صفت ہے۔ تو اس بیوقوف نے، ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ علم غیب کی تعریف کیا ہے، غیب کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ قیاس کر لیا کہ رسول اللہ نے ہم کو غیب کی خبریں دے دی تو ہم بھی جو ہے غیب جاننے والے ہو گئے، ہم بھی عالم الغیب ہو گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ غیب کی تعریف تفسیر بیضاوی میں قاضی بیضاوی نقل فرماتے ہیں کہ المراد به ما لا یدرکہ الحس ولا تقتضیہ بدیہۃ العقل۔ غیب اسے کہتے ہیں جس کا حس ادراک نہ کر سکے اور نہ بداہت عقل اس کا تقاضا کرے۔ اب بتائیں مجھے کہ حس جو ہے یہ سننا، دیکھنا، چھونا، 5 چیزیں ہیں، 5 سینسر جسے کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو جانا جائے، جس چیز کو جانا جائے حس سے کہلاتا ہے۔ اب یہ جو ہم جو غیب جان رہے رسول اللہ کے بتانے سے، تو ہم سن کر جان رہے، پڑھ کر جان رہے، دیکھ کر کتابوں میں دیکھ کر جان رہے ہیں، تو یہ ہم کو غیب کی خبر تو ہوئی، لیکن ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم جو ہے غیب جاننے والے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ کی خبر کو سنا، لیکن یہ چیزیں ہمارے لیے غیب نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے سن کر جانا ہے۔ ہر رسول اللہ کو جو بذریعہ وہی بات معلوم ہوئی ہے، اس لیے حضور کو کہا جا سکتا ہے حضور غیب داں ہے، ہمیں غیب داں نہیں کہہ سکتے۔ یہ اتنی موٹی سی بات ہے، لیکن ان دیوبندیوں کے دماغ میں پتہ نہیں کیا بھرا ہے، ان کے دلوں میں رسول اللہ کی نفرت بھری ہے، اس لیے یہ ہر وقت کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے حضور کے علم غیب کا انکار کرتے۔ وہی کام دیوبندی عالم یاسین قاسمی نے بھی کیا، لیکن الحمدللہ ہم نے ان کو بالکل ناکام نامراد کر دیا، ان کا اچھا خاصا رد کیا ہم نے، اور یہ پریشان ہو کر لاسٹ میں کال کاٹ کر بھاگے ہیں۔ آپ سن سکتے ہیں وہ اس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں؟ جی دیکھو، قرآن ہمارا جو کہتا ہے، حدیث جو بولتا ہے، ہم وہی باتیں بولیں گے۔ جی قرآن میں اللہ نے کہا، جی قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب کا علم رکھتا، استکثرت من الخیر، میں بہت ساری اچھی کام کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نفی فرمائی، تو ہم کون بولنے والے ہیں؟ جی، تو مطلب علم غیب نہیں ہے نا؟ نہیں ہے۔ اچھا، ان چیزوں کا علم ہے جو چیزیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی بس۔ ہاں، تو انہیں چیزوں کو تو ہم بھی مانتے جو اللہ نے بتائی،
ہم جی وہ کہاں سے حضور کو خود سے علم ہو جاتا تھا؟ ہاں وہ ساری چیزیں نہیں تھی، وہ ساری چیزوں کا علم نہیں تھا. وہ کتنی چیزیں تھیں؟ وہ مثلا قیامت کی چند نشانیاں اللہ نے اپنے نبی کو بتائی، قیامت سے پہلے ایسے ایسے حالات ہونے والے ہیں. تو اسی لیے جبرائیل علیہ السلام نے جب اللہ کے نبی سے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک کام کرو، مجھے نشانیاں ہی بتائیے. تو نشانیاں بتائی جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غزوہ تبوک میں نہیں نکلتے، اتنے دور مہینے کا سفر کر کے چلے گئے. وہاں جا کے پتہ چلا کہ کوئی کافر جمع نہیں ہے جنگ کرنے کے لیے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو زہر کا یہ نہیں کھاتے. جب کھایا اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ دیکھو اس میں زہریں نہ کھاؤ، تو موت کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی. اچھا، تو ہم کہاں کہتے ہیں کہ حضور کو ایک بار میں پورا علم غیب عطا کر دیا گیا تھا؟ وہ جو آپ واقعہ بتا رہے ہیں واقعہ پہلے کا ہے. جی علم غیب عطا کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے وہ. جی دیکھو میرے بھائی، آپ دیکھو کوئی مسئلے کے اختلاف نہیں. دیکھو یہ سب چیزیں ہیں نا، فروعات میں الجھنے کے بدلے میں ہم اپنے آخرت کی فکر کریں. بس قرآن میں جو ہے صاف صاف ہے، اس پہ ہم لوگ عمل کریں. اب لوگ ایسا بولتے ہیں، ایسا نہیں. دیکھو قرآن نے صاف صاف جو بات کہی اسی پر ہم لوگ عمل کریں تو بس انشاءاللہ ہماری جنت. قرآن میں تو یہ بھی ہے نا، وما هو علی الغیب بضنین. ہاں کیا معنی اس کا؟ کہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. ہاں کون سا غیب؟ جی جو چیزیں اللہ نے اپنے نبی کو بتائی تھی وہی. ہاں تو ہم بھی تو انہی چیزوں کو مانتے ہیں نا، ہم کہاں ایکسٹرا مانگ رہے ہیں. وہ غیب نہیں رہی، کیونکہ آپ لوگ جو علم غیب بولتے تو ساری چیزوں کا علم غیب ہے بولتے ہیں نا. اچھا وہ غیب نہیں رہی کیا؟ ہاں وہ غیب نہیں رہی. جی جو چیزیں اللہ نے اپنے نبی کو بتائی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے بعد پھر غیب نہیں رہتی ہے. اچھا بتانے کے بعد غیب نہیں رہتا وہ؟ نہیں وہ چیز بتائی. اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، تو اللہ کو بھی غیب کا علم نہیں ہے پھر تو؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ عالم الغیب شہادہ بھی تو ہے. تو اللہ کو اللہ کو کسی نے نہیں بتایا. میں کیا کہہ رہا ہوں، عالم الغیب و شہادہ بھی تو ہے. ہاں نہیں کیا مطلب اللہ کو نظر نہیں ہے؟ ہاں اللہ کو کسی نے بتایا نہیں، اللہ کا خود کا علم ہے. نبی کو اللہ نے بتایا. بالکل ٹھیک. تو ٹھیک ہے نا. تو پھر اس میں الجھنے کی کون سی بات ہے بھائی؟ دیکھو ہم لوگ کیا خراب کر رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک فرما رہے ہیں علمت ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمین و آسمان میں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کو پتا ہے ماں جو ہے عربی کلام میں عام ہوتا ہے، تمام کو شامل ہوتا ہے. یہاں پر حضور خود فرما رہے ہیں جو کچھ زمین آسمان میں سب کچھ جانتا ہوں. اب آپ حضور نہیں جانتے. اب میں رسول اللہ کی بات سن لیجیے. آپ سنتے نہیں ہیں یار. میں کیا کہہ رہا ہوں، اب رسول اللہ خود فرما رہے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، تو ہم رسول اللہ کی مانیں یا آپ کی مانیں؟ حدیث نمبر 3246 ہے. ہاں جی. تو یہی بخاری کے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بیان فرمائی، مل مسئول عنہا بعالم من السائل. جب قیامت کے بارے میں پوچھا، کیا مطلب ہے؟ پوچھنے والے سے زیادہ مجھے علم نہیں. اچھا تو اس وقت جبریل نے فوراً کہا ہاں مجھے علم نہیں ہے. ماں نافیہ ہے، وہ زیادہ نہیں ہے، یعنی علامہ زیادہ کے معنی میں آتا ہے نا، زیادہ علم. ہاں تو اگر اسی وقت وہ بات بولتے تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بتا. ایک منٹ اس حدیث کا مطلب پورا واضح کریے. مل مسئول عنہا بعالم من السائل. ہاں مل مسئول عنہا بعالم من السائل کیا مطلب؟ عن الساعہ، قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے. کون کس سے پوچھا گیا؟ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. ٹھیک ہے نا. اور سائل پوچھنے والی جبریل تھے. تو میں تم سے زیادہ نہیں جانتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. آپ کیا مطلب؟ ہاں مطلب قیامت کب آئے گی مجھے معلوم نہیں. یہ کہاں ثابت ہوا؟ یہ تو آپ اپنے اسٹیٹ کر دیے آپ نے اپنے طرف. پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ پھر کیا مطلب؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں جبریل امین علیہ السلام کو جتنا قیامت کا علم ہے، حضور کہہ رہے ہیں مجھے بھی اتنا ہی علم ہے. یہ مطلب ہے. یہ کہاں آپ نے کہہ دیا ہم کو پتہ ہی نہیں ہے قیامت کے بارے میں؟ اگر پتہ چلتا. بول لینے دیجیے ایک منٹ. بعد پریشان کیا ہوتے ہیں. ہاں علماء اس میں تفضیل ہے، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں. یہاں زیادتی کی نفی ہے، علم کی نفی نہیں ہے. زیادتی کے بول رہا ہوں، آپ سے زیادہ ترجمہ بھی وہی کر رہا ہوں. آپ تو کہہ رہے علم ہی نہیں ہے. نہیں میں ترجمہ پہلے کیا، اس کے بعد تشریح کی میں نے. ابھی آپ تشریح کیا کہ قیامت کا علم نہیں ہے.
हाँ, क़यामत का इल्म अगर होता तो फौरन पढ़ करके बोल दो सर ने अगला सवाल क्या उसके बाद। मैं क्या कह रहा हूँ, एक ज्यादा नहीं जानता हूँ। हाँ, तो आप तो इल्म ही की पूरी नफी कर दे रहे हैं यहाँ। नहीं, मैंने कहा कि ज्यादा नहीं जानता हूँ, मतलब हाँ। जितना अल्लाह ने मुझे बताया उतना ही जानता हूँ, समझे आप? बिल्कुल, जितना अल्लाह ने बताया हम भी वही मानते हैं, आप क्यों एक्स्ट्रा चीज लेकर आ रहे हैं? ठीक है, हम भी वही बोलते हैं ना, अब भी वही बोलते हैं, हम भी वही बोलते आप हैं। किस चीज की नफी करते, किसका इल्म नहीं है बताइए आप? हाँ, क़यामत का इल्म है, अनहा है ना? अनिस्सा, है ना क़यामत का इल्म? हाँ, क़यामत नहीं है नहीं है, जी नहीं है बोल रहे थे उस वक्त। अरे भाई, आलमा का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको समझाया, इसमें तफसील है। मा आलमा आलम, ज्यादा इल्म हाँ, नहीं है। ज्यादा इल्म नहीं, यानी इल्म तो है लेकिन ज्यादा नहीं है। हाँ, इल्म हमको भी है ना, अल्लाह ने जितना बताया क्या क्या निशानी, वो भी हमको भी इल्म हुआ, वो तो फिर क्या। बिल्कुल इल्म हुआ ना क़यामत का तो। हाँ, तो आप अभी तो मुझे आप भी आलिमुल गैब मानेंगे क्या? जी, मुझे भी आलिमुल गैब बोला आज से, मुझे भी क़यामत की जिन चीजों का इल्म है। आपको इल्म गैब है? हाँ, मुझे भी बोलो ना आप। एक तो आप भी आलिमुल गैब हुए आज से, माशाअल्लाह, आपको भी मालूम है। परेशान मत माशाअल्लाह। परेशान मत हो, इत्मीनान रखिए, परेशान बड़े परेशान हो जाते हो आप लोग। हमारे यहाँ भटकल में थोड़ा अजान की अरे टाइमिंग भाई जल्दी सुन है। लो यार, तुम परेशान गए हो। तो देखो, मैं इमामत करना है, मैं बात सुनिए मेरी, सुनिए, अब मुझे जवाब तैयार है भाई, भागिए नहीं, भाग नहीं रहे भाई, अब आप सुनिए भाग रहे हो। मुझे यहाँ जवाब अब देना क्या तो भाग रहे हो। आपकी बातों के लिए इमामत छोड़े, मुझे इमामत के लिए जाना है, यहाँ आपकी नमाज की आपकी तैयारी इमामत करनी काबिल है, कबूल है? खाना वगैरह खा के इमामत आप के लिए जाना रसूलुल्लाह है। के इल्म गैब की नफी कर रहे हो, आपकी इमामत काबिल कबूल है? हाँ, तो आज भी माशाल्लाह आप भी आलिमुल गैब है, माशाल्लाह, आज से आप भी आलिमुल गैब है। मैं जवाब दे रहा हूं, तो भाग क्यों रहे आप? भाग क्यों रहे? भाग नहीं रहे, आपको भी बोल रहा हूँ, आप भी आज आपको से इल्म आलिमुल हुआ कैसे? देखने से इल्म हुआ? माशाल्लाह, आज से सब उम्मती आलिमुल गैब है आपकी बात में। आपको इल्म कैसे हुआ? इल्म किसे कहते हैं? इल्म की तारीफ बताइए तो। हमको इल्म की इसलिए तारीफ हुआ बताइए। कि अल्लाह, देखो इल्म की तारीफ बताइए। हमको इल्म इसलिए हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बयान फरमाया, आपने ओके? देखा? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म आपने इसलिए सुन के हुआ माना कि ना, हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर बात, रसूलुल्लाह के जानने में आपके जानने में कोई फर्क नहीं है, आप बराबर है नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह की बातें सुनी, हर मर्तबा के। मैं देखा क्या नहीं। कह रहा हूँ, आपके जानने में रसूलुल्लाह के जानने में कोई फर्क हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल या फर्क आप हुआ। रसूलुल्लाह के बराबर है इल्म में? नहीं, ऐसा नहीं। तो आप तो कह रहे हैं आप आलिमुल गैब हो गए। नहीं, मतलब आप आपके जितना उतना ही आपके मसलक जानते के हैं। एतबार से आज से हम भी आलिमुल मैं गैब क्या हैं, कह रहा हूँ, आपके सुन लो मसलक यार। में। मैं कह रहा हूँ रसूलुल्लाह जितना जानते थे क़यामत को उतना आप भी जानते हैं क्या? नहीं, वैसा अभी नहीं, आप कह रहे थे आगे आलिमुल फर्क गैब होता है। पर अभी आप आपके कह मसलक रहे में मैं आलिमुल गैब हुआ, क्योंकि नबी को अल्लाह ने बताया, आलिमुल गैब आप मानते हैं ना। बराबर क़यामत के इल्म जानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। रसूलुल्लाह ज्यादा जानते हैं ना? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत इल्म था, आम इंसान ना? कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी फिर आप आलिमुल गैब कहाँ से हुए? आपके मसलक में मैं हुआ, क्योंकि नहीं आपके मतलब में हर भी अगर थोड़ा आप भी जानते तो आलिमुल रसूलुल्लाह के गैब बराबर होते हैं। खुद को समझते हैं इल्म गैब में, नहीं, बिल्कुल नहीं, तब आप हो सकते थे। कैसे हो सकते हैं? लेकिन देखो, आप मैं कह रहे हैं देखो आपके अगर मसले आप क्या होते हैं रसूलुल्लाह के मालूम? बराबर आपको मान रहे हैं। हमारी भी बातें सुनिए भाई, आप ही बोले जा रहे हैं। अल्लाह ने अपने नबी को बताया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन चीजों का इल्म है, ठीक है ना? तो नबी ने सहाबा को बताया, सहाबा को उन चीजों का इल्म हुआ। तो सहाबा ने बात मालूम, रसूलुल्लाह के नहीं बराबर नहीं, क्योंकि नबी से बड़ा कोई आलिम नहीं हो सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा आलिम, मखलूकात में, लेकिन आलिमुल गैब नहीं है, हम इतना बोलते हैं। तो थोड़ा मुझे इजाजत दो, क्योंकि मुझे नमाज के लिए जाना है। चलो अब भागिए मत, आप भाग रहे आधी बात करके।